عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام او میرے نبی او میرے پیغمبر، آپ تو میرے نبی او پیغمبر او رسول او میرے نمائندے او۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کر رہی ہیں، میرے اللہ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ ہوں گے۔ فرمایا میرے خلیل پوری کائنات کو میں اللہ نے بنایا، ہر شے میرے قبضے قدرت میں ہے، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، بنانے والا میں ہوں، داتا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، مشکل کشا میں ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ میں پروردگار عالم نے لاکھوں اربوں کربوں لوگوں کو پیدا کیا، الگ الگ صورتیں بنائی، الگ الگ سیرتیں بنائی، الگ الگ ماحول بنایا۔ میں پروردگار عالم نے کتنی سونی سونی شکلیں بنائی، کئی بھائی ہیں الگ الگ شکلیں ہیں، کئی بہنیں ہیں الگ الگ شکلیں ہیں، ایک بڑا خوبصورت ہے، ایک بدصورت ہے، ایک اتنا سونا ہے ساری دنیا اس کی عاشق بنی پھرتی ہے، ایک اتنا بدصورت ہے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ فرمایا کہ میرے خلیل زمین کو بنانے والا میں ہوں، آسمان کو بنانے والا میں ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ میرے خلیل کیا تو نہیں جانتا، تجھے پتہ نہیں دن کو بنانے والا میں ہوں، رات کو بنانے والا میں ہوں، اور دن میں نے بنایا، رات میں نے بنائی۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ میرے خلیل دیکھ رہا ہے، ماحول میں دیکھ لے، دنیا میں دیکھ لے، میں اللہ کی ذات ہو گئے، میری شایان شان گئے۔ میں پروردگار عالم زندہ سے مردہ کو بناتا ہوں، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہوں۔ مرغی زندہ ہے، مردہ انڈا دیتی ہے، میں پروردگار عالم مردہ انڈا سے چہچہاتا ہوا بچہ پیدا فرما دیتا ہوں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ او میرے خلیل میرے بندوں کی کتنی غلط فہمی ہے، کوئی کہتا ہے میں فیکٹری سے کماتا ہے، میں کارخانے سے کماتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں منڈی سے کماتا ہوں، دکان سے کماتا ہوں، فلاں کاروبار کر کے کما کے لاتا ہوں۔ او میرے خلیل، او میرے نبی، او میرے پیغمبر، او میرے بندوں، کبھی تو سوچ لیا کرو اربوں خربوں پرندے موجود ہیں، اڑنے والے پرندے موجود ہیں، ریگنے والے جانور موجود ہیں، زمین پہ چلنے والے جانور موجود ہیں، چوپائے موجود ہیں۔ مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم ان تمام کے تمام کو بغیر کمائے رزق عطا فرماتا ہوں۔ او میرے بندے، پھر بھی تجھے میری ذات پہ یقین نہیں آیا۔ گائے کی کوئی فیکٹری نہیں، بھینس کی فیکٹری نہیں، چھپکلی کی فیکٹری نہیں، چوہے کی فیکٹری نہیں، شیر کا کاروبار کوئی نہیں، اور چیتے کا کاروبار کوئی نہیں، کسی بھی جانور کا کوئی کاروبار نہیں، کوے کا کاروبار نہیں، چڑیا کا کاروبار نہیں، مچھلیوں کا کوئی بھی کاروبار نہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ میں پروردگار عالم نظام قدرت چلاتا ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں داتا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں۔ میں پروردگار عالم سب کو پورا پورا رزق عطا فرماتا ہوں۔
جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ساری مخلوقات کو رزق تو کیسے دیتا ہے، انسانوں کو رزق کیسے ملا، جانوروں کو رزق کیسے ملتا ہے، پرندوں کو رزق کیسے ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ پتھر موجود ہے، اس پہ ڈنڈا مارو۔ جناب خلیل نے ڈنڈا مارا، اندر سے اور پتھر نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا اور ڈنڈا مارو، تہ بتہ پتھر نکل رہے ہیں، گول پتھر ہے، 7 تہ میں سے ایک کیڑا نکلا، اس کے منہ میں بالکل ہرا پتا موجود تھا، تازہ پتا موجود تھا۔ جناب کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، عرض کر دیا رب کریم خالق تو ہے، مالک تو ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، رب کریم واقعی رزق پہنچانے والا تو ہے۔ پتھر میں جانے کا کوئی سوراخ نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ فرمایا میرے خلیل او میرے کلیم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا، جانور نہیں آ سکتا، اس پتھر میں سوراخ کوئی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کی یہ ذمہ واری ہے، ڈیوٹی ہے، یہ بھی میری مخلوق ہے، میں رب العالمین اس کو سبز سبز پتے پہنچائے۔ آج ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ ہندو جلا دیا کرتے ہیں، مسلمان قبروں میں دفن کر دیتے ہیں، اور بھی مختلف مذاہب ہیں، کئی دفعہ قبروں کو کھولا گیا تو قبروں میں سے صرف ہڈیاں ہی نکلتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ کافر لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کے یہی کہتے تھے اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، او کالی کملی والے محمد الرسول اللہ آپ کیسی باتیں کرتے ہو، جب ہم مر جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، گوشت ختم ہو جائے گا، رگو ریشہ ختم ہو جائے گا، خون ختم ہو جائے گا، شکل ختم ہو جائے گی۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، اللہ پاک دوبارہ اپنے بندوں کو بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب بالکل مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی، بال بھی ختم ہو جائیں گے، چمڑا بھی ختم ہو جائے گا، گوشت بھی ختم ہو جائے گا۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، او کالی کملی والے آپ تو ہم سے حساب و کتاب کی بات کرتے ہو، کون سی دنیا کی بات کرتے ہو، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات کرتے ہو، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی پھر ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں کو پہلے تم کہاں موجود تھے، تم تھے ہی نہیں۔ میں اللہ فرمایا تمہارا باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، انسانیت تھی نہیں، انسان تھا ہی نہیں، تیری رگیں بھی نہیں تھی، ریشہ بھی نہیں تھا، گوشت بھی نہیں تھا، خون بھی نہیں تھا، انسان تو تھا ہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو پیدا فرما دیا۔ آج بے شمار مذاہب ایسے ہیں جو نعوذ باللہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتے ہیں، اور مسلمان قرآن سے دور ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک کہتے ہو، مولوی غلط کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں قرآن ٹھیک نہیں، کون ایحسب الانسان، انسان کا حساب و کتاب کیسا، بس مر گیا ختم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کر دیا رب کریم ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی، میرے اللہ مجھے دکھا دے۔
میرے سامنے مردے کو زندہ کر کے دکھا، میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی کیف تحیی الموتا، او میرے اللہ کیسے مردے کو زندہ کرے گا، میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے زندہ کر، جب وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گی، کیما بن جائے گا، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، بالکل تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، او میرے رب کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، ربی ارینی کیف تحیی الموتا، او میرے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، میرے آنکھوں کے سامنے زندہ کر کے دکھا۔ آخر رب ہے، رب العالمین ہے، فرمایا میرے خلیل کیوں دیکھنا چاہتا ہے، کیا تو مجھے اپنا رب نہیں مانتا، کیا تو میں اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، تو میرا دوست ہے، خلیل ہے، میرا نبی ہے، پیغمبر ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، میں اللہ نے تجھے آزر مشرک کے گھر میں پیدا کیا، پھر میں اللہ نے تیری حفاظت کی، بیت اللہ تیرے ہاتھوں سے بنوایا، اور میرے خلیل کیسی بات کر رہا ہے، کیا تجھے میں اللہ پہ یقین نہیں، اطمینان نہیں، اعتماد نہیں؟ عرض کر دیا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، اور پروردگار عالم میں تجھے مانتا ہوں، تو میرا رب ہے، مالک تو ہے، خالق تو ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے اللہ میں تجھے حاجت روا مانتا ہوں، کاروبار کا مالک تجھے مانتا ہوں، بیوی بچوں کا مالک تجھے مانتا ہوں، زمین کا مالک تجھے مانتا ہوں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے اللہ دنیا کا بھی بادشاہ تو ہے، آخرت کا بھی بادشاہ تو ہے، زمین میں تیرا حکم چلتا ہے، ہر شے تیرے قبضہ قدرت میں ہے، قل اللہ يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، میرے اللہ میرا بڑا یقین ہے، میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، اولم تؤمن، اور میرے اللہ میرا ایمان ہے، میرے اندر ایمانی قوت موجود ہے، ایمانی جذبہ موجود ہے، اور میرے اللہ میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں پیدا کرنے والا تو ہے، موت دینے والا تو ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لینے والا بھی تو ہی ہے، ایحسب الانسان، اپنے بندوں سے انسانوں سے حساب لینے والا تو ہے، احتساب کرنے والا تو ہے، اور پروردگار عالم بلا بلا کل یطمئن قلبی، او میرے اللہ میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، اگر دل کا اطمینان چاہتا ہے تو تجھ اکیلے کو نہیں ملے گا، میں اللہ ساری کائنات کو یہ اطمینان عطا فرما دوں گا جو قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، قرآن کے نزدیک آئیں گے، اور قرآن ان کے لیے ہدایت کا راستہ بنتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو میں نے مرنا ضرور ہے، اور دوسرا یہ یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک ضرور زندہ فرمائیں گے، اور زندہ کر کے مجھ سے ایک ایک سانس کا، ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ والا دنیا سے رخصت ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، وہ کہنے لگا کہ نیکیاں تو میں نے ساری زندگی بڑی کمائی، زندگی میں اپنا حساب و کتاب رکھا، خوب اپنا احتساب کیا،
خوب میں نے اپنا حساب کیا کہ کسی کا لین دین، نماز، روزہ، حج، زکات، قرآن کی تلاوت، ان تمام کی تمام چیزوں کا میں نے خیال کیا، لیکن اس کے باوجود میں نے کسی سے ایک سوئی ادھار مانگی تھی اور میں اسے واپس نہ کر سکا، وہ میرے گھر میں ہی رہ گئی، وہ سوئی مجھے بڑا تنگ کر رہی ہے۔ آج ہم تو کھا کے قبر میں جانا چاہتے ہیں، کسی کا کھا کے قبر میں چلے جائیں، کسی کا مال لے کے قبر میں چلے جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جن کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنی بڑی شان عطا فرمائی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، پوری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا افضل آدمی، سب سے بہتر آدمی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام اللہ پاک نے عطا فرما دیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بادشاہ وقت بنے بیٹھے ہیں، وقت کے حکمراں بنے ہوئے موجود ہیں۔ گھر والی نے ایک دن کھانے میں میٹھا پیش کر دیا، روٹی سالن کے ساتھ تھوڑا سا ہریرا بھی پیش کر دیا، اسے میٹھا بھی کیا کہنا، چربی اور کھجوریں تھوڑے سے آٹے کو ہریرا بنا کے اپنے شوہر کے لیے صدیق اکبر کی بیوی نے پیش کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور پوچھا کہ آج یہ گھر میں میٹھا کہاں سے آیا، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ گھر والی کہنے لگی، بچے کئی دنوں سے اصرار کر رہے تھے اماں میٹھا کچھ بنا لو، بڑے دن گزر گئے میٹھا نہیں کھایا، میں نے مٹھی مٹھی آٹا بچا کے اسے بیچ کے کچھ کھجوریں منگوا لی، کچھ چربی منگوا لی، آٹا میں نے بھون کے آپ کے لیے ہریرا تیار کر دیا، بچوں نے بھی کھا لیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا خوش ہو جاتے، میری بیوی بڑی کفایتشار ہے، بڑی بہترین، اللہ پاک نے اسے بڑی عقل عطا فرمائی ہے، بڑی فہم عطا فرمائی ہے، بڑا شعور موجود ہے، بڑا ادراک موجود ہے۔ خوش نہیں ہوئے بلکہ ناراض ہو گئے، فرما دیا پہلے کیوں نہیں بتایا، ہمارا گزارا اس سے کم میں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے بیت المال تشریف لے گئے اور ایک پرچہ منگوا کے درخواست لکھ دی، میرا راشن پانی کم کر دو، میرا وظیفہ کم کر دو، زیادہ ہے تبھی تو بچا بچا کے حلوہ بنایا گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دن 3 دن کا فاقہ تھا، ان لوگوں نے حرام نہیں کھایا، فاقہ در فاقہ۔ کیوں؟ ان کی نگاہ قبر پہ تھی، ان کی نگاہ آخرت پہ تھی کہ اللہ پاک ضرور حساب و کتاب لے۔ 3 دن کے فاقے میں آپ کا غلام کھانا لے کے آیا، اب بھوک تھی، آپ نے بغیر پوچھے پہلے 3 لقمے کھا لیے، اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے لایا تھا؟ غلام کہنے لگا میرے یہودیوں سے دعا سلام ہے، میں وہاں سے گزر رہا تھا، ان کی شادی تھی، انہوں نے مجھے کھانا دے دیا، مجھے پتا چلا آپ کا فاقہ ہے، میں نے کھانا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا چھوڑ دیا، منہ کا لقمہ نکال کے پھینک دیا اور ناراض ہونے لگے، پہلے کیوں نہیں بتلایا، پہلے کیوں نہیں بتلایا، حرام میرے پیٹ میں چلا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حلق میں انگلی مار رہی ہیں، یہ کھانا باہر آ جائے، کسی نے بتلایا ایسے کھانا واپس نہیں آئے گا، آپ تو پہ تو فاقہ در فاقہ ہے، بھوک در بھوک ہے، ایسا کرو بہت زیادہ پانی پیو، اس کے بعد حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کرو، الٹی ہو جائے گا۔
ہم تو کہتے ہیں جنت ہمارے لیے سجی بیٹھی ہے، ہماری ہے جنت، ہو رہے ہماری فی الغلمان، مسلمان جو ہوئے کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بعضوں کو تو یہ بھی نہیں آتا، ایک تو کیا دیتا تھا لا الہ الا اللہ محمد خان رسول اللہ. بعض لوگوں کو تو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا اور ہوتے وہ جنت کے ٹھیکیدار. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت. اس لیے سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا کہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، گھر والے بھی چھوڑ جاتے ہیں، برادری کے لوگ بھی چڑھے جا مبارکہ میں موجود ہے، ہر شخص سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، ہر میت سے سوال کیے جاتے ہیں. بادشاہ کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، جاگیردار کیوں نہ ہو، پیر کیوں نہ ہو، مولوی کیوں نہ ہو، بڑے عہدے کا مالک کیوں نہ ہو، بڑے کاروبار کا مالک کیوں نہ ہو، بڑا حسین کیوں نہ ہو، بڑا بہترین جوان کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے عہدے والا کیوں نہ ہو. حضور نے فرما دیا قبر میں آتے ہی 3 سوال ضرور کیے جاتے ہیں. یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری کرسی کتنی بڑی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا دکان کتنی بڑی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ساری زندگی اے سی میں مزے کر کے آیا، حرام کھا کے آیا، لوگوں خوب مال لوٹ کے آیا، بلکہ سب سے پہلا سوال کیا جائے گا. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا پہلا سوال کیا جائے گا من ربک، بتلا تیرا رب کون ہے. جو اللہ رب العزت کو دنیا میں پہچانتا ہوگا، رب پہ یقین کرتا ہوگا، میرا خالق وہ ہے، میرا مالک وہ ہے، مجھے زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، حیاتی دینے والا بھی وہ ہے، حیاتی چھیننے والا بھی وہ ہے، بیوی کا مالک وہ ہے، شوہر کا مالک وہ ہے، اماں ابا کا مالک وہ ہے، میرے گھر کا مالک وہ ہے، میرے خاندان کا مالک وہ ہے، میرے ملک کا مالک وہ ہے، دنیا کا مالک وہ ہے. اللہ لا الہ الا هو القیوم. جس نے اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھا اسی کو رب مانا، غم میں بھی خوشی میں بھی، دن کو بھی رات کو بھی. یہ نہیں کبھی کبھی کسی اور کے در پہ بھی چلا گیا، کسی اور کو بھی داتا مان لیا، کسی اور کی قبر پہ بھی غلیب چڑھا آیا، بڑی چادریں چڑھا کے آیا، بڑی مٹھائیاں تقسیم کر کے آیا، غیر اللہ کے نام پہ بڑے بکرے چڑھا کے آیا، مرغے چڑھا کے آیا، غیر اللہ کے نام پہ بڑی قبریں چاٹ کے آیا، قبر کی مٹی کو چاٹ کے آیا، لکڑیوں کو پوج کے آیا. پھر تیرے درمیان اور ہندو کے درمیان فرق کوئی نہیں رہا. کبھی مندر میں جا کے دیکھنا تو کیا کرتا ہے مزار پہ، ہندو کیا کرتا ہے، وہ بھی ہندو بھی یہی کیا کرتا ہے جو تو جا کے مزار پہ کیا کرتا ہے. تیرے اندر اس کے اور اس کے اندر کوئی فرق کوئی نہیں. تو کیسا